اور اسی پہ کچھ اشعار اور اس میں توحید بھی ہوگی، رسالت بھی ہے، مناقب بھی ہوں گی۔ میں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے، ساتھ ہی پھر میں اپنے وقت کی ایوریج کو بھی انشاءاللہ کسی حوالے سے مینیج کر لوں گا۔ ثنا خان بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے، مگر ابھی ابتدا تو وہ اللہ کے پاک نام سے ہی، اور کلام اس میں نے پیش کرنا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہیں قلندر لاہوری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قلندر بات مستقبل کی بھی کر جاتا ہے، حال کی بھی خبر قلندر رکھتا ہے، ماضی سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور مستقبل کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ اور اس قلندر نے جو بات کی، اس دور کو دیکھیے گا اور اس بات کو سوچئے گا، تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا پن پنے کی زمانے میں یہی بات ہے۔ میسیجز مجھے پہنچے، رہ گئی رسم ازاں روح بلادی نہ رہی۔ یہ دیوبندیوں کی بات میں نہیں کر رہا، وہابیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی میں نہیں بات کر رہا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑیں تو تب نا کہ گھر کی لڑائی ختم ہو۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہی، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو۔ اخیر کر دی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے حد کراس کر کے کتنی حد کراس کر چکے، سمجھ سے بالا۔ ہم نے اگر کو اصحاب کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم کسی اور جماعت سے کریں نا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو۔ ہم خود سے ہی کر رہے ہیں کہ تم ذکر علی کیوں کرتے۔ کیا علی ہمارے نہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہمارے نہیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ چلاکیاں، یہ جو چلاکیاں ہوتی ہیں نا، یہ علم نہیں ہوتا۔ اب عوام جو ہے وہ باشعور ہے، ان کو پتا ہے 45 فارم کیا ہوتا ہے اور 47 کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سیانے ہو گئے ہیں، ان کو نہ سمجھاؤ، ان کو بڑا پتہ چل گیا ہے۔ اور جب تم دین کے نام پہ اس طرح کی خرابیاں کرتے ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چلاکیاں کر رہا ہے۔ بات بابا پہلے ہی کر گیا تھا کہ گل کوئی ہو رہے، پیڑاں ہو رہے پھکیاں ہو۔ غالب نے کہا تھا نا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے شرم مگر تمہیں نہیں آئے۔ تو میں کلمہ حق سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں، شامل ہو جائیں اور اقبال کو پڑھو، سنو گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ اگر ہاتھ کھڑے کر سکتے ہو کر لیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہاتھ پھیلانے سے
عزت بڑھتی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سر جھکانے سے عزت بڑھتی ہے۔ کسی اور چوکھٹ پہ جا کے سر جھکاؤ تو عزت گھٹتی ہے۔ یہ وہ در ہے، مسجد سے باہر نکلو، سجدوں بھری سرجمی ہو، یقین جانیے جتنا سینہ چوڑا کر کے بندہ باہر نکل رہا ہوتا ہے، یہ اسی سے پوچھو جو رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ، خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں، ہے تیغ فشاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ملا چلاکیاں چھوڑ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ گرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں، شاہین کا جہاں، شاہین کا جہاں، اگرچہ بت ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے، بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم، لا الہ۔ اٹھاؤ کہ پھر دونوں ہاتھ نیچے نہ رہیں، آپ کی بڑی محبتیں، ہاتھ نیچے نہ رہیں۔ میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر اقبال ہی پڑھوں تو سنو گے، سنو گے۔ آؤ میں اقبال پڑھ رہا ہوں۔ دوستوں نے کہا کہ آپ نے صحابہ کا ذکر بھی، تو میں اقبال کی زبانی کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ ہے حضرت عمر فاروق کے لیے، دوسرا حصہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، میں اقبال پڑھ رہا ہوں، ایک دن قبلہ رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے درب سے عمر اٹھے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض مال رسول امین کے پاس، اشار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے قریش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کے لیے، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ باقی جو ہے، کون ہے جو حضرت عمر فاروق کے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ ہاتھ نیچے نہ رہے۔ باقی جو ہے آدھا مال آپ کی بارگاہ میں، باقی جو ہے، باقی جو ہے، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اب سب کوئی ایک
ایک ہستی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق، میں اقبال پڑھ رہا ہوں، اتنے میں وہ رفیق، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے بنائے بنیاد استوار قائم، ارے جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، وفا سرشت کہتے ہیں جو بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھ وفادار رہا ہو، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وفا سریش ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، کیا کیا لے کے آیا، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جنس اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار، مرضی ہے آپ کی، ملک کہتے ہیں ملکیت کو، ملک یمین کہتے ہیں جو غلام خریدے ہوئے تھے حضور پہ قربان ہونے کے لیے قدموں میں کھڑے کر دیے، ملک یمینوں درموں دینار، درم کرنسی، دینار سونے کے سکے حضور کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا۔ پھر پڑھ رہا ہوں، مل کے یمینوں درموں دینار، رخت جنس کہتے ہیں گھر کی ہر چیز کو، جس میں لباس بھی تھا، سوئی بھی تھی، گھر کی ہر چیز تھی، رخت جنس کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو۔ اب 1000 کلومیٹر کا سفر غزوہ تبوک، صحابہ نے پیدل تھوڑی جانا تھا، واہ صدیق اکبر کمال کر دیا تو نے، اور کیا لے کے آئے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مل کے یمینوں درموں دینار، رخت و جنس اسب کمر سوم و شتر، چاند کی طرح اسب کمر چاند کی طرح چمکتے ہوئے گھوڑے حضور کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے۔ اسب کمر سوم و شتر، صرف گھوڑے نہیں، ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی کھریاں ڈھیر لگا دیا، شتر لنگر بھی تو چاہیے، اونٹ کھڑے کر دیے، سواریاں کم پڑی، قاتل جتنے اچھے کھچر ملے وہ بھی لے آئے، وہ بھی کم پڑ گئے، حمار جتنے صحت مند گدھے ملے وہ بھی لے آئے، مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جنس اسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار۔ جب حضور نے دیکھا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ و ماہ و انجم فروزگیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا، اب تیرے ہاتھ اٹھے تو اٹھا لینا، نہیں تو پوچھنا بات کیا ہے، گھر کیا چھوڑا۔ عرض کیا کہ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس یہ مال و دولت ہے، دنیا مال و دولت
سنیے گا یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بھوتان وہموں لا الہ الا اللہ۔ 3 منٹ ہے اور میرے پاس، 4 مشرے مولا علی کے لیے پڑھوں؟ اٹھاؤ گے دونوں ہاتھ نیچے نہ رہیں۔ کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن۔ اقبال کہہ رہے ہیں عشق، کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تارا و سکندر سے وہ مرتے فقیر رولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اشہد اللہی۔ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آخری شعر سنیے گا، یہ نغمہ فصلے نہیں پابل بہار ہو کہ غزالہ اللہ محمد رسول